سورہ اعراف کے شروع سے یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے جو 3 بنیادی عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، ان کا مختلف عنوانات سے اور دلائل سے ذکر فرمایا ہے اور لوگوں کو ترغیب بھی دی ہے کہ اس کو قبول کریں، ان عقیدوں کو، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ شیطان کس طرح انسان کو گمراہ کر کے ان عقیدوں سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اب یہاں سے جو آگے آیات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ حضرات انبیاء علیہم السلام، انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے، اور یہ سلسلہ تقریباً سورت کے آخر تک چلے گا، جس میں متعدد انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان سب کی دعوت ایک ہی تھی، وہ سب توحید اور رسالت اور آخرت کی طرف اپنی اپنی امتوں کو دعوت دیتے رہے، اور جنہوں نے مانا ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم فرمایا، جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی ان کو مختلف عذابوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ مضمون اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین۔ قال یا قوم لیس بی ضلالة ولکنی رسول من رب العالمین۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 64 تک میں نے تلاوت کی ہے، اور اس میں اللہ جل جلالہ نے اختصار کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کھڑا ہو۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح نے جواب دیا، اے میری قوم، مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی مگر میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتہ نہیں۔ بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم بدعملی سے بچ کر رہو، اور تاکہ تم پر رحمت ہو۔ پھر بھی انہوں نے نوح کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔
اس جگہ قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ انتہائی اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اصل صورت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جو وقت گزرا، اس میں کسی حق و باطل کا عقائد کے سلسلے میں کوئی بڑا معرکہ سامنے نہیں آیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر بھیجے گئے تھے، صحیح عقیدہ لے کر آئے تھے، صحیح اعمال لے کر آئے تھے، تو اس عقیدے میں کوئی دراڑ نہیں پڑی مدتوں تک۔ بیچ میں اور بھی کچھ پیغمبر آئے ہیں، جیسے حضرت شیس علیہ السلام یا حضرت اخنوخ علیہ السلام، لیکن یہ پیغمبر زیادہ تر اصلاحی اور دنیاوی تنظیم کے احکام لے کر آتے رہے۔ اس وقت تک شرک کا زمین پر باقاعدہ وجود نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جس وقت مبعوث ہوئے تو ان کا علاقہ وہ تھا جو آج عراق کہلاتا ہے، تو وہاں پر شرک پھیل چکا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پیغمبروں کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، ان میں عام طور سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے آتا ہے، کیونکہ یہ پہلے وہ پیغمبر ہیں جن کو تشریعی پیغمبر کہا جاتا ہے، اور ان کے زمانے میں شرک کے ساتھ معرکہ پہلی بار لڑا گیا، یعنی اللہ جل جلالہ نے شرک کی تردید کے لیے ان کو مبعوث فرمایا اپنے قوم کی طرف۔ یہ جن پیغمبروں کا ذکر آ رہا ہے، یہ سارے اگر دیکھا جائے تو جزیرہ عرب کا جو نقشہ اگر سامنے ہو تو اس میں یہ جتنے پیغمبر آگے آ رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ سب کے سب موجودہ جو عرب ممالک کہلاتے ہیں، جن میں جزیرہ عرب کے ملک بھی داخل ہیں اور ساتھ ہی شام اور عراق کے خطے بھی داخل ہیں، اور مصر، شام، عراق اور مصر۔ جزیرہ عرب جو ہے ایک مثلث کسی شکل میں ہے، اور اوپر جا کر اس کے یہ مصر اور پھر شام اور عراق اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان میں جو پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں ان کا ذکر خاص طور پر اس سورہ اعراف کے اندر آیا ہے۔ تو ان میں حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو عراق میں پیدا ہوئے، اور عراق کی جو قوم تھی اس کو انہوں نے تبلیغ کی اور توحید کی دعوت دی۔ اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں اختصار کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ ایک تو سورہ انشاءاللہ سورہ یونس میں آئے گا، اور ایک سورہ ہود میں آئے گا، اور ایک سورہ نوح، ایک مستقل سورت اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر نازل فرمائی ہے، اس میں انشاءاللہ آئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر کیا دعوت دی کہ یا قوم، اے میرے قوم والو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یعنی وہی توحید کا عقیدہ۔ اور ساتھ ہی ڈرایا بھی کہ مجھے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، انی، ہم تو یقین، مجھے سخت یقین جانو، مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کھڑا ہو اس شرک کی وجہ سے۔
اس کا جواب میں ان کے سرداروں نے کیا کہا؟ قال الملأ من قوم، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا. ملا ایسے اس کے معنی مجمع کے بھی ہوتے ہیں، اور کسی قبیلے کے جو سردار ہوتے ہیں ان کو بھی ملا کہا جاتا ہے. تو ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے جواب میں کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا. پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم گمراہی میں، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، اور ہم یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں. اب پیغمبر کا جواب سنیے. پیغمبر ان کا ترکی بترکی جواب نہیں دیتا. پیغمبر ان کی اس گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا. گمراہ گالی ہوئی نا تو اس کا جواب یہ نہیں دیتا کہ بھائی تم گمراہی میں ہو، میں کہاں ہوں. اور یہ بھی نہیں کہتا کہ تم گمراہ ہو، تمہارے سارے باپ دادے گمراہی میں رہے ہیں. جواب کیا دیتے ہیں کہ یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم میرے کوئی گمراہی نہیں لگی، ولکنی رسول من رب العالمین، اور میں تو ایک اپنے رب العالمین کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں. یہ طریقہ سکھا دیا پیغمبرانہ دعوت کا کہ جب پیغمبر کسی قوم کی طرف مبعوث ہوتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں اور شفقت ہی سے ان کو دعوت دیتے ہیں. اور اگر وہ برا بلا کہیں تو جواب میں ترکی بترکی جواب نہیں دیتے کہ گالی کا جواب گالی سے دیں، بلکہ اپنی جو حیثیت ہے وہ بیان کر دیتے. یہ ہم لوگوں کے لیے اور حق کی دعوت دینے والوں کے لیے، مقررین کے لیے، خطباء کے لیے، مصنفین کے لیے ایک عظیم ہدایت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اس طرز عمل میں کہ کس طرح انہوں نے مخالفین کا مقابلہ کیا. تو فرمایا ولکنی رسول من رب العالمین، میں گمراہی مجھے نہیں لگی، میں رب العالمین کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں. وانصح لکم، اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ان باتوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے. بہت سی غیب کی باتیں اللہ نے مجھے بتائی ہوئی، بتایا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، بتایا ہوا ہے کہ اگر تم نے نافرمانی پر کمر باندھی تو اس کا نتیجہ دنیا میں بھی خراب ہو سکتا ہے. اور پھر فرمایا اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تمہیں میں سے ہے. یہ ان کے در حقیقت اس اعتراض کا جواب ہے جو وہ کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے ہی کا ایک آدمی ہمارے سامنے کھاتا پیتا چلتا پھرتا انسان جو ہے اسی کو ہمارے اوپر ایک پیغمبر بنا کے بھیج دیا گیا. اگر لمحے کو کوئی پیغام بھیجنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتے، کوئی ایسی مخلوق بھیج دیتے جو دیکھ کر ہم سے متاثر ہوتے. یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیغام بھیجنے کے لیے میں ایسے شخص کو منتخب کر لیا جو تمہیں میں سے لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم اللہ سے ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کا مورد بنائے. کتنے صاف ستھرے، کتنے پیارے شفقت بھرے الفاظ میں
حضرت نوح علیہ السلام کا یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے سنایا۔ تو ان کا جو اعتراض تھا کہ ہم ہی میں سے آ گیا، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کو بھیجنا تو تھا، لیکن تم میں سے اس لیے بھیجا کہ تاکہ تمہاری نفسیات سے وہ واقف ہو، تمہارے حالات سے واقف ہو، جو ضروریات تمہیں لاحق ہوتی ہیں اس کو بھی لاحق ہوں، جو خواہشات تمہارے دل میں پیدا ہوتی ہیں اس میں بھی پیدا ہوں، اور پھر وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اور اسی سے تمہیں آگاہ کرنا بھی مقصود ہے، تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا بھی مقصود ہے، اور اس بات تم پر رحم بھی مقصود ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَكَذَّبُوهُ، یہ سب کچھ کرنے کے بعد، ساری نصیحت کرنے کے بعد کیا ہوا کہ کذبوہ، پھر بھی وہ جھٹلاتے ہی رہے حضرت نوح علیہ السلام۔ اور قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال سے 50 سال کم ان کے ساتھ رہے، 950 سال رہے اور مسلسل دعوت دیتے رہے، لیکن آخر تک وہ نہ مانے اور تکذیب پر اترے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ جو ہم نے ان کو، نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا تو ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بعد ہے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کتنے سال کا فاصلہ ہے، اس بارے میں روایتیں مختلف ہیں۔ میں ان کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ وہ ایک تاریخ کا موضوع ہے، تاریخ تحقیق کا موضوع ہے، لیکن قرآن کریم ان تفصیلات میں جانے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ اصل مقصود جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، مقصود ہوتا ہے اسے سبق لینا، اس کے سبق آموز پہلوؤں کو اجاگر کرنا۔ اس لیے اس تحقیق میں جانے کی میرے نزدیک ضرورت نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال بعد پیدا ہوئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور ان کی قوم کی تعداد کیا تھی، اور کشتی میں جو لوگ ان کے ساتھ سوار ہوئے وہ کتنے تھے، اس میں بھی روایتیں مختلف ہیں، کسی نے کہا 80 تھے، کسی نے کہا زیادہ تھے، تو اس لیے ہم اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں سمجھتے، لیکن حاصل یہ ہوا کہ جنہوں نے جھٹلایا وہ غرق ہو کر رہے۔ انہم کانوا قوما عمین، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اندھے لوگ، اندھے سے یہاں مراد آنکھوں کا اندھا نہیں بلکہ دل کے اندھے، یعنی حق بالکل واضح ہو کر سامنے آ رہا ہے، اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں سے نظارہ کر سکتے ہیں، مگر نہیں کر رہے، تو حقیقت میں تو وہ اندھے ہیں۔